اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم فوبیاز کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں کہ فوبیاز کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے انسان میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور جس انسان میں کسی چیز کا فوبیا پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اس کی زندگی کیا آسان رہتی ہے یا مشکل، یا زندگی میں کیسے کیسے مرحلوں پہ یہ مشکل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس کی تعریف کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس کے بتانے کی کوشش کریں، تو یہ ایک گھبراہٹ کا نام ہے۔ فوبیا کسی ایک چیز سے، کسی معاملے سے، کسی جگہ سے، کسی کھانے پینے کی چیز ہو سکتی ہے، دن رات سے، ہواؤں سے، بادلوں سے، بارش سے، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں سے، کسی بھی چیز سے، کسی بھی انسان کو کسی وجہ سے بھی فوبیا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ والی چیز جس سے مجھے جو فوبیا ہو گیا ہے، یعنی وہ لگتا ہے کہ شاید وہ چیز میری زندگی کے ختم ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ کیفیت بڑی پیچیدہ ہوتی ہے، اور اس میں خطرات اس طریقے سے نہیں ہوتے جیسے دوسری بیماری میں ہوتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر انسان کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کہاں کہاں اس کو مشکل پیش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کو اگر ہائٹ سے فوبیا ہے، اونچائی سے جس کو کہتے ہیں، اور یہ بڑا کامن فوبیا ہے، تو یقین کریں کہ وہ جتنی بھی سیفسٹ جگہ بھی ہوگی، اگر 10ویں منزل پر ہے یا اوپر 50ویں منزل پر ہے، حتیٰ کہ پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہے، لیکن اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی یہ سوچ کے کہ میں یہاں سے گرنے والا ہوں اور میں گر جاؤں گا اور گر کے مر جاؤں گا۔ حتیٰ کہ یہ ایک ایسا فوبیا ہے ناظرین، ہائٹ والا، کہ جس بندے کو ہائٹ کا فوبیا ہے، اگر وہ ویڈیوز میں بھی دیکھ لے گا نا کہ کوئی بندہ کسی جگہ پر چل رہا ہے اور وہ اونچی چٹان سی ہے اور ساتھ نیچے بڑی کھائی سی ہے، یا فار ایگزامپل برج خلیفہ پہ بندہ کھڑا ہے، تو اگر اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ نیچے اتنا ہے، تو اس کی ٹانپیں کہہ رہا ہوں، اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے ناظرین جو بڑا ہی عجیب ہے۔ اب فار ایگزامپل ایک بندہ اگر اس کو ہائٹ پہ کھڑا ہونا پڑ ہی جائے تو اس کو ایسے لگے کہ جیسے میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، میں گرنے لگا ہوں، تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر بھی گر سکتا ہے، پھر وہ گر سکتا ہے جبکہ اس کو گرنا نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر کا فوبیا ہے جو اس کے اندر ایسی ٹینشن پیدا کر دیتا ہے، ڈپریشن پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گرنے والی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہائٹ پر نہیں جانا چاہیے۔ اب اس کے کیا علاج ہیں یا کیا معاملات ہیں، یا فوبیا ہوتے کتنی قسم کے ہیں، اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتی ہیں۔ فوبیاز 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے مخصوص یا سادہ قسم کا فوبیا، دوسری ہوتی ہے کمپلیکیٹڈ ٹائپ یعنی پیچیدہ ٹائپ کا فوبیا۔ جو سادہ قسم کا فوبیا ہوتا ہے، یہ کسی مریض کو کسی چیز سے خوف میں آ جاتا ہے، بچپن میں، لڑکپن میں، تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ ابھی کتے سے ڈرتے ہیں اور ایسے ہی ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ کتا دوستی کرنے والا ہو اس سے بھی ڈریں گے، بلی سے ڈریں گے، سانپ سے تو سبھی ڈرتے ہیں لیکن یہ کچھ زیادہ ہی ڈریں گے۔ پھر مکڑی وغیرہ بھی اگر چھوٹی سی نظر آ جائے گی تو یہ چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ مکڑی جو ہے وہ بڑا پرابلم کر دے گی ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی فوبیاز ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بات بات پہ ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، ہر جگہ پر کہیں بھی جائیں گے کسی سے ہاتھ ملائیں گے ہاتھ دھوئیں گے، کسی سے مطلب یہ ہے کہ کسی کا کارڈ کوئی چیز استعمال کر لی جا کے ہاتھ دھوئیں گے۔ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جراثیم ہیں، جو جراثیم ان کے اندر بیماری پیدا کر دیں گے، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہتے ہیں کہ یہ جراثیم ان میں بیماریاں نہ پیدا کر دیں، اور ان بیماریوں سے وہ مر سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑا خطرناک فوبیا ہے۔ لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں، لوگوں سے وہ میل جول کرنا ہی کام شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سارے آتے ہیں سادہ قسم کے فوبیاز میں، حتیٰ کہ ان میں وہ بھی شامل ہے اونچائی والا بھی۔ اب جو پیچیدہ یا کمپلیکیٹڈ ٹائپ آف فوبیاز ہوتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں کہ مریض ایک لحاظ سے مفلوج اور
ناکارہ بنتا جاتا ہے، ناکارہ اس طریقے سے کہ اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو انتہائی خوف آتا ہے اندھیرے سے، تو اب پاکستان جیسا ملک جہاں پتہ ہی نہیں چلتا کب بجلی چلی جائے کب آئے، اور پھر رات ہوتی ہے، کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے، چھت پہ جانا پڑ جاتا ہے اندھیرے سے، تو وہ مریض وہ کیا کرے گا کہ وہ تو چیخیں مارے گا، اور اس کو تو لگے گا کہ کوئی آ کے مجھے مار رہا ہے، مجھے چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ خوف کی جو کنڈیشن ہے، یہ حالانکہ ہے تو فوبیا، لیکن مریض کو لے کے چلی جاتی ہے انزائٹی، ڈپریشن اور پینک اٹیکس اور انزائٹی نیوروسس تک یہ کنڈیشن چلی جاتی ہے۔ پینک اٹیکس کا آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے سے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ہر وقت ان کو لگتا ہے کہ آنے والی گھڑی میں ان کی جان جانے والی ہے۔ ناظرین، کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اگر کسی نے دیکھ لیا کہ فار ایگزامپل بسیز ہیں، ان میں آگ لگتی ہے، ان سے اگر کہیں گے نا کہ بس پہ سفر کرنا ہے، تو وہ پیچھے کی طرف بھاگے گی، نہیں نہیں نہیں، یہ بس میں سفر کرنے سے میری جان جائے گی، میں بس میں کبھی بھی سفر نہیں کروں گا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اکیلے جان نکلتی ہے ان کی، وہ ہر وقت کہتے ہیں لوگوں سے کہ میرے ساتھ کوئی رہے، میں اکیلا نہ رہوں، جنات آ جائیں گے مجھ پہ اٹیک کر دیں گے۔ اب یہ انسان کے اندر کے سارے خوف ہیں، یہ سارے خوف ہیں جو اس کو اس صورتحال میں لے کر آ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ایک اور فوبیا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے فوبیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میں جس محفل میں جا رہا ہوں اگر کسی نے میرا علم پوچھ لیا تو وہ کیسا رہے گا؟ علم پوچھ لیا تو وہ بڑی پریشانی ہے، وہ پھر کئی محفلیں نہیں اٹینڈ کرتے، میٹنگیں اٹینڈ نہیں کرتے، ہر وقت چڑچڑے سے ہو کے رہتے ہیں، لڑنے جھگڑنے پہ تیار رہتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کو کیا اعتراض ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا ہے کہ نہیں۔ اگر کسی کو یہ فوبیا ہو جائے کہ میری شکل و صورت پریزنٹیبل نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، شادیوں پہ جانا ختم، محفلوں پہ جانا ختم، گھر کے مہمان آ جائیں تو وہ چھپ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک بڑی عجیب سی کنڈیشن میں رکھتے ہیں، جس کنڈیشن کو ہم انزائٹی ہی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کا جس کو ایگورا فوبیا کہتے ہیں، یہ بڑی ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے، جس میں انسان جو اکیلا ہوتا جاتا ہے وہ پھر ڈپریشن کا مریض بھی ہوتا جاتا ہے، اور یہی پھر جیسے کہ میں نے بتایا کہ پینک اٹیکس بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، کئی لوگوں کو فوبیا اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ چیز جو ہے وہ میں جو استعمال کروں وہ برانڈڈ ہی ہو، جیسی بھی ہو، اگر وہ نہیں ہوگی تو چیز خراب ہو جائے گی، وہ استعمال ہی نہیں کرتے چھوٹی موٹی چیز کو، اور وہ ایسے ہی اپنے پیسے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ فوبیا ہو جاتا ہے انتہائی خطرناک کہ میں بیمار ہوں، مجھے دنیا کی ہر بیماری لگی ہوئی ہے، اور روزانہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور روزانہ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ڈاکٹرز ایسے مریضوں سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو پھر آ کے پیسے لگاتے رہتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی ہو گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی ہو گیا، مجھے یہ بھی ہے، مجھے سب کچھ ہے، مجھے کہیں کینسر تو نہیں ہے، مجھے یہ تو نہیں ہے، مجھے وہ تو نہیں ہے۔ بیسیکلی دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو جتنا مضبوط بنایا ہے، جتنا زیادہ مضبوط بنایا ہے، اتنا نازک بھی ہے۔ یہ مضبوط بننا چاہے تو بڑی بڑی گیلیاں لکڑی کے درخت اٹھا کے، کیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گیلیاں ہوتی ہیں لکڑی کے، وہ اٹھا کے اسٹیل گارڈر لوہے اٹھا کے انسان کام کرتا ہے، کیسا وزن ریڑھ کی ہڈی پہ آتا ہے، اور وہ انسان اپنے بازوؤں پہ کندھوں پہ اٹھاتا ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو آرام دینا شروع کر دیتا ہے، وزن نہیں اٹھاتا، تو یقین کریں کہ اگر 4 قدم اس کو بھاگنا پڑ جائے تو بھاگنے سے ایسے لگتا ہے کہ بس جان نکلے، بس اب تو سانس چڑھ گیا، اب تو یہ ہو گیا، تو وہ محتاج ہو کے رہ جاتا ہے انسان، اور بات چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے دوسروں کی مدد چاہتا ہے کہ کوئی میں آئے اور میری مدد کرے۔ تو اس طریقے سے زندگی بڑی عجیب ہے ناظرین۔ فوبیاز کی ٹریٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کمپلیکیٹڈ کب ہو سکتے ہیں، بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ اگر جتنی لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس گھبراہٹ سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے
کیونکہ جیسے جیسے فوبیا بڑھتا جاتا ہے سچویشن سویئر ہونا شروع ہو جاتی ہے ناظرین، دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، سانس پھولنا، بدن میں کپاہٹ، اور سب سے جو بڑا فیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے معدے پہ ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ بھائی مجھے فوبیا ہو گیا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سنیے اس کے روحانی اذکار کیا ہیں فوبیا سے بچنے کے لیے۔ یا سلام، یا اللہ 100 بار صبح 100 بار شام، یا رحمان یا رحیم 100 بار صبح 100 بار شام۔ اس کے بعد یا وہاب یہ 313 بار صبح، یا وہاب 313 بار صبح۔ پھر ان ربی اللہ کل شیء قدیر، یہ آپ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھ لیں، اور ساتھ لا حول ولا قوت کا کھلا ذکر کریں۔ اس کو ہم کھلا ذکر کہتے ہیں، اوپن ذکر کہتے ہیں، تو جتنا چاہیں یہ زیادہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کو اس چیز سے نکال دے گی۔ اور 40 دفعہ صبح 40 دفعہ شام آپ پڑھ لیجئے آیت کریمہ، یہ والا آپ یہ کر لیجئے، یہ کرنا ہے۔ اور آپ نے جو کا دلیہ لے کے آنا ہے، صبح ناشتے میں آپ نے کم از کم 25 دن کھانا ہے جو کا دلیہ، اس میں تھوڑا سا دودھ اور شہد ملا کے کھانا ہے۔ پکانا اس کو پانی میں ہے، ٹھیک ہے جی، پانی میں پکا کے ذرا پتلا رکھ کے بیچ میں اگر تھوڑا سا کھیر کی طرح ہو جائے تو اس میں ذرا دودھ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیجئے تاکہ پتلا ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں چاہیں تو 1 چمچ شہد ڈال دیجئے، ضرور بے شک ڈالیں۔ اس کے علاوہ اس میں چاہیں تو تھوڑی سی کھجوریں بھی کاٹ کے ڈال لیجئے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مزید طاقت دے گی۔ کچھ بادام پیسے پڑے ہوں تو وہ بھی ڈال لیجئے، کاجو ہے، اس طرح کی چیزیں آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں۔ تو پھر دیکھیے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کے بعد فوبیاز آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اتنا آپ ذہن میں رکھیے کہ فوبیاز آپ کے اندر کے ڈر ہیں، یہ اندر کے ڈر ہیں۔ مجھے بچپن میں یاد ہے ناظرین کہ میں قصہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ جب فوبیاز کا مجھے پتہ چلا، میں نے دیکھا کہ یہ چائنیز جو سرکس کرتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جگہ پر مطلب یہ ہے کہ کیسے سائیکل چلاتے ہیں، دیوار کے اوپر سائیکل چلاتے ہیں۔ میرے پاس بھی سائیکل ہی تھی، تو میں نے کیا کیا کہ اس سے پہلے میں دیوار میں چلاتا تو میں نے 2 لائنیں لگائیں سیدھی سیدھی، جو جگہ تھی گلی کی، مطلب 2 لائنیں اس میں لگائیں سیدھی۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے اس سائیکل کو ان 2 لائنوں کے اندر اندر چلانا ہے کیونکہ یہ دیوار ہے۔ باہر نکلا تو میں گر جاؤں گا اگر میں ان دونوں دیواروں سے جاؤں گا، یہ دیوار ہے، تھی تو وہ جگہ۔ تو یقین کیجئے کہ ناظرین جب میں نیچے دیکھتا تھا تو میں ڈر کے سائیکل باہر نکال دیتا تھا، جب میں سامنے دیکھ کے سائیکل چلاتا تھا اور وہ سائیکل سیدھی ہی چلتی تھی ناظرین۔ تو بڑی عجیب، میں نے ان چیزوں پہ ایکسپیریمنٹس کیے یہ سمجھنے کے لیے تو یہ ہوتے کیا ہیں۔ پھر ہائٹ کے فوبیا پہ بھی میں نے جو ہے وہ اونچی جگہوں پر جا کر کوشش کی۔ پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ اور آپ کے ساتھ لمبی بات کریں گے اس معاملے میں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک۔